اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آج کل میں کافی زیادہ خوش رہنے لگا ہوں۔ ہر بات اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے میں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ شادی مجھے راس آ گئی۔ میرا دل مطمئن ہے تو میرا دماغ بھی سکون ہے۔ اب مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آتا۔ میں ثانیہ کو دیکھ دیکھ کر جیتا اور اس کی خوبصورتی کے بارے نہارے جاتا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ یہ بالکل غیر متوقع تھی، اس لیے میں نے فوراً سے کال اٹھائی اور دوسری طرف جو کہا گیا یہ سن کر مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ آفس کے کلیگ کا فون تھا اور کہنے لگا، آج تم آفس مت آنا، آفس میں آگ لگ گئی ہے اور پورا آفس جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی تو میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اب اچانک یہ خبر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ میرے کلیگ نے مجھے وہاں آنے سے منع کیا، لیکن میں نے ثانیہ کو سب کچھ کہہ کر گھر سے باہر قدم رکھ دیا اور بس میں سوار ہو کر اپنے آفس کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں فضا میں دھوئیں اور جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ وہاں پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر میں دکھ کیا تھا گہرائیوں میں گر گیا۔ میری خوشیوں کو نظر لگ گئی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں گھر آیا۔ ثانیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کہ سب ٹھیک ہے نا، لیکن میں اسے کیا بتاتا۔ قسمت کا ستارہ بس تھوڑی ہی دیر چمکا اور اب ڈوب گیا ہے، لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ اسے حوصلہ دیا اور کہا، نہیں، معمولی سی آگ لگی تھی، کل جاؤں گا، آج تو تھوڑا کام ہوا ہوگا، پھر کل سے دوبارہ آفس چلا جاؤں گا۔ لیکن اندر ہی اندر میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دیا، بہت نقصان ہوگا۔ انشورنس کے بعد بھی لگتا ہے ہاتھ سے نوکری چلی جائے گی۔ پوری رات اسی ٹینشن میں سویا نہیں تھا اور صبح ہوتے ہی میں تیار ہو کر آفس جانے لگا۔ گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا، ناشتہ نہ ناشتہ کرنے کا دل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دل پریشان ہو تو کسی کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے۔ میری حالت بھی اس وقت ایسی ہی تھی۔ جیسے ہی میں آفس کے پاس قدم رکھا تو دیکھا سارے ورکر پریشان کھڑے تھے اور ان کے چہرے پہ 12 بج رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے مینیجر سے کچھ پوچھنا چاہا۔ وہ خود بھی پریشان دکھائی دیا اور اس نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ کمپنی برباد ہو گئی ہے اور اب آپ سب دوبارہ کام پر آ گئے ہیں۔ آپ سب کا دماغ تو ٹھیک ہے، کمپنی نے اپنے تمام محتاطوں کو نکال دیا ہے، صرف مینیجر کی جاب باقی ہے تاکہ کہیں اور اگر عمارت شفٹ کر دی بھی جائے تو مینیجر وہاں موجود رہے، لیکن اب آپ سب کو جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ کیسی آفت آن پڑی تھی؟ ابھی تو زندگی جینا شروع ہوا تھا اور ابھی ایک طوفان سا گزر گیا۔ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ ثانیہ کو تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی خوشخبری دی تھی کہ بہت اچھی جاب لگی ہے، اب ہمارے دن بھی پھر جائیں گے، لیکن اب یہ خبر میری منتظر تھی۔ میں انتہائی مرے مرے قدموں سے گھر پہنچا اور گھر جا کے جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے انتہائی حیرت کن تھا۔ کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ منظر مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میری دوسری بیوی ثانیہ بے انتہا رو رہی تھی اور میرے پوچھنے پر اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور میں سوچنے لگا آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو ایسی سزائیں مل رہی ہیں۔ وہ بھی بے درپا، کوئی اور وقفہ بھی نہیں آ رہا۔ تب میرے دماغ میں جھمکا ہوا کہ مجھے ایک شخصیت کا خیال ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں پہلے ہی بہت دکھی تھا، لیکن گھر آ کر جو منظر دیکھنے کو ملا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری ماں اور میری بیوی ایک دوسرے سے بے تحاشا لڑ رہی تھی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرنے لگی۔ میں ذہنی طور پہ تھکا اور اس کی حالت دیکھ کر اور پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر دونوں کو سرزنش کی، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لڑائی میں ایک دوسرے کے اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے کوئی مقابلہ ہو، یہاں تک کہ میں نے چیخ کر ان دونوں کو چپ رہنے کا کہا اور انہیں خبر سنا دی کہ آپ دونوں کی لڑائی کا ہی اثر ہے، میری نوکری چلی گئی ہے۔ اماں یہ سن کر صدمے میں آ گئی۔ گھر کی سارے خرچہ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میری بیوی تو چونک گئی اور اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم کیسے دن گزاریں گے؟ کیسے میرے خرچے پورے ہوں گے؟ میں نے آپ سے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بری طرح رونے لگی اور میں اس رویے سے حیران رہ گیا تھا۔
کل تو وہ میرے صدقے والی جا رہی تھی اور آج میری نوکری چلی گئی۔ اس کا رویہ بالکل ہی بدلنے لگ گیا۔ شریک کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اب ایسی ہوتی ہے جو شخصیت میرے ذہن میں اتر آ رہی تھی انتہائی دل برشتہ سا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سمرین ہوتی تو تمہارا بھرپور ساتھ دیتی، لیکن یہ ثانیہ ہے، یاد رکھو یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ آج اس نے جس طرح سے میرے سامنے زبان چلائی ہے کل تمہارے سامنے چلائے گی، لیکن کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ حسن کی وجہ سے تم اسے بیاہ کر تو لائے ہو، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ اور میں ان کی بات سن کر دہل سا گیا، لیکن میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ سمرین کے ساتھ ویسے ہی آپ کا رویہ کون سا اچھا تھا۔ میری ماں نے میری طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ یعنی یہ طے ہوا تھا کہ دکھ کے اس لمحے میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا سب کچھ اتنا وقتوں کے لیے موجود تھے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں وبال اٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے قابو کر لیا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کرنے لگا، ذہن میں سمرین کا چہرہ نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ وہ کافی نظر آنے لگی، دکھی نظر آنے لگی۔ تب بھی مجھے خیال آیا میں تو پورے 1 مہینے سے نہ اس کے پاس گیا ہوں، نہ ہی حال چال پوچھا ہے، نہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ کیا میں اتنا کٹھور ہو گیا تھا؟ ذہن میں یہ خیال آتی ہے، احساس ہوا اس کے پاس ضرور جانا چاہیے، آخر وہ میری پہلی بیوی تھی اور میں نے اس سے ابھی تک طلاق نہیں دی تھی۔ اس دوران ثانیہ اندر آئی اور میں نے اس سے یہ خیال ظاہر کیا۔ وہ فوراً ہاتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس وقت مشکل حالات میں ہیں، اس سے آپ کے پاس آنا چاہیے، آخر آپ اس کے شوہر ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج لے کر اپنے گھر میں ہی بیٹھی ہے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں جانے کی۔ ثانیہ کی یہ بات سن کر نہ جانے مجھے بھی ایسا محسوس ہوا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور حقیقت یہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ لیکن اس کے وقت میرے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے مجھے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بھائی سے کہہ کر آپ کی نوکری لگوا دوں گی۔ مجھے بھی تھوڑا سکون ہوا کہ ثانیہ میرا ساتھ تو دے رہی ہے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا۔ پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور کوئی ایک نوکری بھی مجھے دوبارہ نہیں مل سکی تھی۔ نوکری ملنا نانی دادی کا کھیل نہیں تھا، یہ بہت جان جوخم کا کھیل تھا، اور میری تو قسمت جیسی لکیر ہی لگ گئی تھی، ایک دم سے چمکی اور پھر سیاہی میں بدل گئی۔ اب ثانیہ بھی مجھ سے اکڑے رہنے لگی اور کہنے لگی، گھر میں راشن کے پیسے تک نہیں ہیں، اب آپ ہم دونوں کو بھوکا ماریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں شرمندگی کے مارے زمین پہ گر گیا اور کہنے لگا، میں کوشش تو کر رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں صرف ایک کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تب اس نے ناک چڑھا کر کہا، نہ جانے میری ہمت ماری گئی تھی جو میں نے آپ سے شادی کر لی، اچھی خاصی زندگی اپنے گھر میں گزار رہی تھی اور آپ کی باتوں میں آ گئی۔ شاید میں آپ کی تعریفوں کی بھوکی ہو گئی تھی اور آپ کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سننا مجھے اچھا لگنے لگا، اسی وجہ سے آپ سے دوسری شادی کا بھی راضی ہو گئی، ورنہ آپ کی شخصیت تو ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی دوسری شادی بھی کرے۔ اس قدر تلخ باتوں سے میرا دل جلنے لگا اور میں نے اپنی جگہ پتھر سا ہو گیا۔ کیسی شخصیت کی مالک تھی، کبھی تولا کبھی ماشا، کبھی میری شکر گزار ہوتی اور کبھی مجھے باتیں سناتی نہ تھکتی۔ اب میری زندگی بہت یہی رہ گیا تھا کہ حد درجہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ جیسے سمرین سے معافی مانگ سکوں۔ نہ جانے کیوں میرا دماغ سن ہونے لگا تھا، گھر میں روز کی چک چک سے میں پریشان ہونے لگا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی بنا سوچا تھا، وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی، اور آج بھی جب بھی میں سوچتا ہوں تو دل و دماغ ہل جاتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا اور میں بالکل لاچار و بے بس ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بالکل بعض مرتبہ ایسا موڑ لاتی ہے جس کا ہمیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میں حق نواز اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہوں اور اپنے ماضی کو سوچ رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، میری 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر ابا کی پرچون کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اماں میرے بہت لاد اٹھاتی تھیں، یہاں تک کہ انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ حالانکہ ابھی میری عمر صرف 18 سال تھی، لیکن انہوں نے شادی کی جلد مچائی ہوئی تھی اور خود رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ مجھے کہا تھا کہ تجھے خوبصورتی پسند ہے نا، میں تیری بیوی واقعی میں بہت خوبصورت ہے
ان کی منہ سے تعریفیں سن کر مجھے بھی شوق ہوا کہ اب شادی کر لینی چاہیے کہ زندگی میں کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جائے۔ شادی میں ابھی محض 10 دن باقی تھے اور ایک ایسی خبر ملی جسے میں سن کر مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میری منگیتر جس کا نام سمرین تھا اور جو خوبصورت تھی، گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی۔ اس کے آدھے چہرے پہ جلنے کے باعث سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا کہ تم منگنی توڑ دو۔ حالانکہ دونوں جانب تیاریاں مکمل تھیں، لیکن پھر ابو نے سخت دباؤ ڈالا، کسی کی بیٹی کو یوں رسوا نہیں کرتے، اور میں ان کی باتوں میں آ کر سماج کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے ضرور اپناؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری واہ واہ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں سمجھ گیا تھا اس سے شادی کرنے میں ہی میری شہرت چھپی ہوئی تھی اور میری خوب واہ واہ ہو گئی۔ لیکن پھر مجھے کیا پتہ تھا کہ زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور جب شادی کی پہلی رات میں نے سمرین کا چہرہ دیکھا تو میں خود سے بھی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا آج کی رات میری زندگی کی سب سے زیادہ سیاہ ترین رات ہے۔ میں نے کیسے اس لڑکی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور بھی خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ تمام گھر والوں کی خدمت کرتی، ہر ایک کو وقت پہ کھانا مل جاتا، گھر کی صفائی ہو جاتی، اس کے علاوہ بھی وہ ان کے بہت ہی ضرورت بنا کے پوری کر دیتی۔ یہاں تک کہ وہ میری بھی بہت زیادہ خدمت گزار تھی۔ جب بھی وہ کام سے واپس میں گھر آتا، وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی اور کہتی آپ تھک گئے ہوں گے، ساتھ ہی دودھ گرم کر کے لاتی اور کھانا گرم کر کے دیتی۔ میرے ساتھ خوشگوار ماحول میں گپے لگا کر کھانا کھاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ایک گھراس سی پڑ گئی تھی۔ میری واہ واہ تو ہو گئی تھی، لیکن میرے زندگی سے سکون رخصت ہو گیا تھا۔ شروع کے دن تو وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی، حالانکہ اس کے چہرے پہ داغ بھی تھا، لیکن لوگوں کی باتوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر وہ مجھے دل سے اتر گئی اور بالکل ایسے میں لفٹ نہ کراتا اور نہ صحیح سے جواب دیتا، نہ ڈھنگ سے بات کرتا، لیکن وہ صبر کی پیکر بنی میرے ساتھ لگی رہتی، میرا خیال رکھتی، یہاں تک کہ جب میں شام سے کام سے گھر آتا تو ہر طرح سے میری خدمت گزارتی، رات کو دیر تک میرے پاؤں دبا کرتی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام پہنچاتی ہوں، لیکن مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس کی آدھی جلی شکل دیکھ کر میں بیزار ہونے لگا۔ امی بھی اب اسے دیکھ کر تانے دینا شروع ہو جاتی۔ صرف واحد بابا ہی وہ شخص ہے جو اس سے محبت سے پیش آتے، لیکن اس سے ایک شخص کی محبت کی بدولت وہ تمام لوگوں کو پلٹ کر جواب نہ دیتی اور ہمیشہ گھر کا سکون برقرار رکھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن حالانکہ میں جب بھی گھر میں موجود ہوتا، یہ کام سے گھر پر آتا، تو امی ہر وقت اس پر طنز کے نشر چلاتی رہتی، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، سب کچھ چپ چاپ برداشت کر کے جاتی۔ میری اس سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرا دل نہیں ہوتا کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں۔ اندر ہی اندر دور کہیں میرا یہ خوف تھا کہ میری اولاد بھی اگر ایسی پیدا ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ ابھی مجھے سب کچھ میرے حق میں جا رہا تھا، اولاد کا ہونے کا کوئی چانس بھی دکھائی نہ دیتا۔ ایک دن سمرین نے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی، اس معمولی کی غلطی کی سزا میں نے اسے اتنی بڑی دی کہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دل ہی دل میں اسے نفرت کرتا تھا اور بار بار اس کے آدھے ملے جلے چہرے کے تانے دیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس سے اس طرح کی بات نہ کی تھی۔ وہ میرے کپڑے استری کر رہی تھی اور میری سب سے پسندیدہ شرٹ پہ جیسے استری کی نوک رکھی تو وہ جل گئی۔ اب وہ تھر تھرا کے کانپنے لگی، اس سے پہلے ایسی غلطی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھا اور استری اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سخت گرم استری اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی، لیکن اس اللہ کی بندی نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور سارا دکھ اور درد برداشت کر کے فوراً اسے واش روم کا رخ کیا کہ پانی ڈالے گی تو آرام آ جائے گا۔ رات کو جب ابو واپس آئے اور اس نے جب ابو کو چائے پیش کی تو انہوں نے اس کا ہاتھ دیکھ کر شدید تشویش ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے استفسار کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ حالانکہ ابو سمجھ چکے تھے وہ جل گئی ہے، اور جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا وہ شدید غصے میں آ گئی، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ تک بھی اٹھا دیا۔ بس یہی وہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اور اتر گئی اور میں نے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں بھی میں نے اس کے چہرے کا بہانہ استعمال
نہ کیا، بلکہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ 2 سال ہو گئے شادی کو اور ابھی تک ہماری اولاد نہیں، چنانچہ میں دوسری شادی کروں گا۔ ابو نے یہ سنا مجھے صاف صاف کہہ دیا، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہانہ بنا رہے ہو، شادی کو بھی صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ لیکن میں چپ رہنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے سب سے بڑی حمایت اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ اب مجھے کھلی چھٹی مل گئی، میں نے اس کے ہاتھ سے جو چاہے کروں، رویہ رکھوں، جو چاہے سلوک کروں۔ ان کے 40ویں کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اماں بھی میرا بھرپور طور پر حمایت کھڑی رہی اور انہوں نے بھی سمرین سے صاف کہہ دیا کہ اب بی بی ہمیں معاف کرو، اس گھر سے چلی جاؤ، رخصت ہو گئے، ورنہ ماسی کی سی زندگی گزارو اور ہم سب کی خدمت کر کے شکر ادا کرو۔ ایسا گھرانہ ملا کر جہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس اس کے بدلے میں تھوڑا سا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دن میں نے دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ مزید سیاہ ہونے لگا تھا، شاید ہماری باتوں کا ان کا اثر تھا، لیکن اس کے چہرے پر صبر ہی صبر موجود تھا۔ شاید وہ اسی صبر نے ہم سب کی زندگی میں آگ لگا دی اور میں نے امی کو لڑکی ڈھونڈنے کی مشن پہ لگا دیا۔ اور ٹھیک 2 ہفتے بعد میں نے خود بتایا کہ میں اپنے آفس کی لڑکی ثانیہ سے شادی کروں گا، جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سمرین پہلی بار میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر 2-3 تھپڑ لگا دی اور کہا، یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری زندگی کے فیصلے کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے کھڑی نہ ہوئی اور نہ ہی کبھی منہ سے کوئی لفظ نکالا، بس جیسا کہتا ویسے کرتی چلی جاتی۔ کبھی تو میں اس کی اسادت سے بھی بیزار ہو جاتا کہ سچ تو یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ثانیہ کو میں بیاہ کر اپنے گھر لے آیا، وہ بہت زیادہ حسین تھی اور میرے ساتھ اس کی جوڑی بن کر بہت خوبصورت لگتی تھی، یہاں تک کہ میں بھی خاندان کا حسین ترین لڑکا تھا۔ لیکن سمرین میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا نصیب بدلا اور اپنی زندگی میں ثانیہ کو لے آیا۔ ثانیہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کہہ دیا کہ وہ سمرین کے ساتھ گزارا کر لے گی، اور ویسے بھی میرا اس باتوں سے بھی پتہ چل گیا تھا کہ سمرین صبر کرنے والی لڑکی ہے۔ لیکن جلد ہی ثانیہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب سمرین کا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی، چنانچہ تم اسے طلاق دے دو۔ جب ثانیہ نے مجھ سے یہ کہا، سمرین میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں تھوڑا سا رحم جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن اس گھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں تمہیں کرائے کا مکان لے کر دیتا ہوں اور اس میں تم رہو، جیسے زندگی گزارنا چاہتی ہو گزارو، میں کبھی بھی تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اس دن میں نے جس نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہ نظریں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس کی نظریں مجھے چپتی ہوئی محسوس آج تک اپنے جسم کے ایڑ پر محسوس ہوتی ہیں۔ انتہائی دردناک نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں اور ثانیہ ہال میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا کر خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ کمرے سے نکلی، سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور مجھے کہنے لگی، کیا مجھے چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں؟ میں چھوڑ کے آئیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پلٹ کر آپ کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے میں نے اور ثانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسنے لگے۔ میں نے انتہائی طنز اور تکبر سے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس بھلا کیوں آؤں گا؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہارا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے، تمہارے پاس دولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور حسن تو تم چھو کے بھی نہیں گزرتا۔ ثانیہ کی موجودگی میں نے جب اس سے اتنی باتیں سنائیں تب پہلی بار زندگی میں اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، باہر کے قدم بڑھا دیا۔ میں نے ثانیہ سے کہا، میں اسے ٹھکانے لگا کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو، آج رات ہم باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ باہر آ گیا اور کرائے کا جو مکان میں نے ثانیہ کے بتانے پہ کرائے پہ لیا اسے وہاں چھوڑ کر آیا۔ پلٹ کر دیکھا بھی نہ، اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اسے وہاں پہنچا کر مجھے لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو اور میرے کندھوں سے
منو بوجھ اتر گیا، اب زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب مجھے سمرین کی کوئی فکر نہ تھی، اسے میں نے ایک جگہ ڈال دیا، وہ پشتے چلی گئی، بس طلاق نہیں دی تھی، لیکن کام سارے علیحدگی والے ہی کیے تھے۔ زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو گئی۔ ثانیہ کے سنگ زندگی کے حسین دن شروع ہو گئے۔ اب میں اپنے آپ کو کوسنے لگا، میں نے یہ قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا اور 2 سال کیوں برباد کیے، لیکن جلد ہی مجھے قدرت بتانے والی تھی کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ میں نے کس پر ظلم کیا اور کس کا ساتھ دے کر غلطیاں کیا۔ شادی کے 15 دن سے سکون سے گزرے، میں بہت اچھی نوکری لگ گئی اور میں ثانیہ کو بخت اور قرار دینے لگا، لیکن جلد ہی میری یہ خوشی جاگ بن کر بیٹھ گئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے آفس میں مجھے ابھی نوکری ملی تھی، آگ لگ گئی اور میری نوکری چلی گئی۔ ثانیہ کا رد عمل بہت زیادہ عجیب تھا، اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا، آپ جلد سے جلد کوئی نوکری تلاش کریں ورنہ میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ میرے بہت سے خرچے ہیں، آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ حسین تو تھی، اس کے خرچے بھی زیادہ تھے۔ اپنے حسن کا خیال رکھنا اس پر جچتا بھی تھا۔ اس نے یقین دلایا کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ ایسے وقت میں مجھے سمرین نے یاد دلایا کہ میں نے امی نے جب مجھے کہا کہ 15 دن ہو گئے ہیں، اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی ختم ہونے شروع ہو گئے تھے، تب میں نے فوراً سے سمرین کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی، تو یہ سوچ کر اسے سکون ملا کہ مشکل وقت میں ہی صحیح میں نے اسے یاد تو کیا، لیکن اور یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک انتہائی خود غرض انسان ہوں اور صرف اپنے مطلب کے وقت ہی اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی جمع پونجی میں سے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ گھر میں ختم ہونے والا راشن کے مد میں خرچ کر دیجیے گا۔ مجھے خوشی ہو گئی، میں آپ کے کچھ کام آ سکی۔ اس وقت پر مجھ پر اداسی چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے ساتھ اچھے سے دن گزارا اور گھر آیا تو ثانیہ نے مجھ سے پوچھ تاچھ شروع کر دی اور چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی، آپ سمرین کے پاس ہو کر آئے ہو، یعنی آپ ابھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ میں اب آپ سے مزید برداشت نہیں کر سکتی، چنانچہ آپ اسے طلاق دے دیں۔ اس کی یہ بات سن کے میں نے اس سے کہا کہ میں اسے پیسے لینے گیا تھا، اس نے تمہاری اس طرح سے مجھے دھتکارا نہیں بلکہ پیسے پکڑایا اور کہا کہ جب بھی ضرورت ہو مجھ سے پیسے لے لیجیے گا۔ میری بات سن کے ثانیہ ٹھٹک گئی اور کہنے لگی، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے پوچھا نہیں؟ سارا دن اکیلی رہتی ہے، اللہ جانے کیا کرتی ہے، ویسے کہاں سے آئے آخر اس کے پاس؟ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تو میں نے فوراً ہتے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، تم اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، میں نے 2 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، وہ ایسی ہرگز نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ثانیہ کا یہ پہلا وار میرے دل میں جا کر لگ گیا اور وہ آگے جا کر اپنا شکار کرے گا۔ خدا کر کے مجھے نوکری مل گئی، لیکن تنخواہ انتہائی کم تھی۔ ثانیہ کے طعنے اب شروع ہو گئے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بار مجھ سے یہی کہتی، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، مجھے ہاتھ تنگ رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ میرا ہاتھ انتہائی کھلا تھا، اب آپ نے تنگ کر دیا ہے۔ جب میں اسے سمجھاتا کہ سمرین سے کچھ سبق سیکھو، وہ تنگی میں رہنا سیکھو، مجھے کبھی لگتا ہے کہ میں نے ثانیہ سے شادی کر کے غلطی کر لی، لیکن اپنی اس غلط کو میں چھپانا سیکھ گیا تھا اور خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں ہی گزرنے لگے، زندگی میں جو پہلی سی خوشی تھی وہ کہیں مقصود ہو گئی تھی اور یہ میرے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی تھی۔ ایک روز حد ہی ہو گئی، سمرین سے مل کر رہا تھا تو ثانیہ نے گھر میں شور مچا دیا اور کہہ دیا، اب آج کے آج اور ابھی اس کے ابھی طلاق دو ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے ایک نہ ایک دن ضرور طلاق دوں گا۔ تمہاری جیسی حسین لڑکی کے ساتھ میرے ساتھ جچتی اور یہ واقعی میں یہ بات تھی کہ اب میری نوکری میری ترقی ہو گئی تھی اور دن پہلے جیسے تو نہیں رہے لیکن کچھ بہتر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن ثانیہ بازار سے کچھ سامان خریدنے گئی اور جب واپسی میں آئی تو اس نے مجھ سے ایسا کہا جسے سن کے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر سمرین کے پاس چلا گیا اور وہاں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پورا 1 مہینے بعد میں اس سے ملنے آیا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں، لیکن اب ہم اکیلے نہیں رہیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں اس کی خوشی کے ہتھوڑے مارنے لگے اور میں نے اس سے آگے بڑھ کر اس کے منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور کہنے لگا، جو کچھ تم میری ناک کے نیچے کر رہی ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ میں انتہائی طیش میں ہوں تو اس نے فوراً اپنے آپ کو چھڑا کر پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی، آپ میری بات سن لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر اتنا تشدد نہ کریں۔ میں نے اس سے کہا،
تم کل ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ اس کی وجہ سے گئی تھی؟ کیا گل کھلا رہی ہو؟ ثانیہ نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تھا، تم الٹرا ساؤنڈ کروا رہی تھی، آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کو یہ خبر دینے والی تھی، لیکن پورا 1 مہینے بعد آپ میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو مجھے کہہ دیا تھا کہ تم کبھی میرے گھر پر نہ آنا، فساد مچا دیا جائے گا اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اس لیے میں گھر پر آپ کو نہ بتا سکی۔ فون آپ میرا اٹھاتے ہی نہیں تو آپ کو خود ہی بتائیں گے، میں آپ کو کس طرح یہ اطلاع پہنچاؤں؟ آج جب آپ آئیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر تھپڑ کی بارش کر دی، اس تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کو دھکا دے دیا اور صاف صاف کہہ دیا یہ بچہ میرا نہیں ہے، تم نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہو اکیلی رہتی، نہ جانے یہ کیا کچھ گل کھلا کر اس بچے کو دنیا میں لائی ہے اور اسے میرا بچہ بنا کر میرے خون میں ملاوٹ کرو گی۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ جاتے ہوئے اس کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے آپ اس دن پر ایک دن ضرور پچھتائیں گے، لیکن تب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا آج تک، آپ کا اس بات کو ضرور یاد رکھنا۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں اس وقت خدا بنا ہوا تھا اور زمین پر اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے فخر سے ثانیہ کو بتا دیا وہ اس سے حرام کی اولاد اپنے پیٹ میں پال رہی تھی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ثانیہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی تم اس دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو، اسی طرح میری بات مانتے رہو تو ہمارا رشتہ اور اچھا چلا جائے گا اور میں مرتے تک تو تمہارے ساتھ نبھاؤں گی۔ ثانیہ کی یہ بات نے میرے اندر ایک خوشی سی بھر دی اور میں اس کے پچھلے تمام رویوں کو بھول گیا، سمرین کے تمام اچھے رویے مٹی میں ملا دیے اور اس کی وفاداری کی سزا دے کر آ گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سمرین کی آہ عرش پہ لگے گی اور اب میرے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میری نوکری پر 4 سال مکمل ہونے کی صورت میں مجھے یہاں مینیجر بنا دیا گیا اور اسی خوشی کی خبر کو مٹھائی خرید کر میں نے ثانیہ کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ مٹھائی کی دکان پر پہنچ کر جیسے ہی مٹھائی خرید کر باہر نکلا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے کئی فٹ ہوا میں اچھال کر زمین پہ پٹکا۔ میں بری طرح سے حادثے کا شکار ہو گیا اور مٹھائی زمین پہ جا بچھڑ کے گر گئی، میرے خون میں رنگ گئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا زندگی بدلتی ہے تو کس طرح بدلتی ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا، اس کے کن کا اشارہ ہوتا ہے اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ خبر ثانیہ تک پہنچی تو وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا، میرا آپریشن کیا گیا، اس کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی، قرض لیا گیا اور میرا آپریشن کروا کے مجھے گھر لے کر آ گئے۔ امی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، پریشان تھی اور بار بار خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جو حقیقت تھی وہ حقیقت تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں سے محروم ہو گیا تھا، معذور ہو گیا تھا اور چلنے پھرنے سے پھر قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے کوئی امید نہ دلائی تھی اور کہا تھا یہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، ان کی بہتری کی کوئی چانس نہیں ہے۔ آپریشن کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، مزید آپریشن کروانا پیسوں کا ضیاع ہی ہوگا، چنانچہ آپ انہیں گھر لے جائیں اور آپ انہیں اپنی زندگی اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ وہیل چیئر پہ ہی میں نے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے لگا مجھے کسی نے 7ویں آسمان پر پہنچا کے ایک دم سے دھکا دے دیا اور میں زمین پہ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ شروع میں تو ثانیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا، میرا خیال رکھتی، آنسو بہاتی، لیکن ایک معذور انسان کے ساتھ کوئی کب تک ہمدردی ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ اس کی سگی بہن، سگا بھائی یا بیوی ہی کیوں نہ ہو، اولاد تو بہت دور کی بات ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ماں بھی ابھی تک خیال رکھ رہی تھی لیکن وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور تھک جاتی تھی۔ ثانیہ میرا خیال رکھتی، آخر بستر پر پڑے پڑے بھی تو مجھے 3-4 مہینے گزر گئے تھے اور ان 3-4 مہینوں میں ثانیہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ایک بار میں سویا تھا، اچانک آنکھ کھلی، ثانیہ وہ میرے پاس بیٹھی فون پہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہو گیا ہے، ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا ہے، ذرا بھی کوشش نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے گندے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے ہیں، انتہا اونچے لمبے مرد کو واش روم لے جانا ایک الگ مسئلہ، چنانچہ میں اسے طلاق لینے لگی ہوں اور تمہیں ایک بات بتانا چاہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ تمہارا ہے۔ ظاہر ہے میرا شوہر کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو معذور ہو گیا ہے، اس قابل نہیں کہ مجھے اولاد کی خوشی دے سکے، اس لیے میں کل ہی
اس سے خلا کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ ویسے بھی ایک معذور شخص کے ساتھ کوئی کتنا عرصہ گزار سکتا ہے؟ اسی کی یہ بات سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم پر کسی نے چھریاں جلا دی ہوں اور اسے جا بجا زخمی کر دیا ہو۔ کوئی اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پلنگ پر میرے ہی گھر میں موجود میرے پاس بیٹھی میرے خلاف باتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے طلاق لینے لگی ہوں اور اب میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل نہیں۔ میں نے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور ایک مرد ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکا، بے بسی کا شکار بنا رہا۔ اس نے جیسا کیا ویسا کر کے دکھایا۔ اس نے طلاق کے لیے کیس دائر کر دیا اور فیصلہ 2-3 دنوں میں اس کے حق میں آ گیا۔ یوں مجھے الوداع کیے بغیر ہی سامان لے کے گھر سے چلی گئی۔ اس نے وہ سونا بھی لینا مناسب سمجھا جو اس نے مجھے سے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اب میرے لیے یعنی میری بوڑھی ماں اور میرے لیے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر تھے۔ میری ماں کی کمر بھی اب جھک گئی تھی، وہ بھی چلنے پھرنے سے تقریباً معذور تھی اور میں تو بالکل بے بس اور لاچار سا تھا۔ اس نے جاتے جاتے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہم دونوں کے لیے ایک نرس کا اہتمام کیا اور کہنے لگی کہ اس کے پیسے کبھی کبھی ادا کر دیا کروں گی اور تمہارے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس میں پیسے جمع کرا دوں گی، گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ اتنا احسان تم پر کر ہی سکتے ہو۔ مجھے اس کی بھیک ملتے ہی ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر راکھ سی لگا دی ہو، لیکن میں بستر پہ پڑا بے بس لاچار معذور تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس دوران جس کی یاد مجھے سب سے پہلے آئی وہ سمرین تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیونکہ میں نے ایک انتہائی صابرین لڑکی کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ اس وقت طلاق دی جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب وہ میری اولاد کو جنم دینے والی تھی، لیکن میں نے اس وقت ثانیہ کی باتوں کو سچائی پہ مبنی جان لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ آج دنیا مفاقت عمل ہے۔ میں نے جو کچھ سمرین کے ساتھ کیا، ثانیہ نے وہی سب کچھ لوٹایا۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آج میرے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا۔ میرا میل نرس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں چیک اپ کے دوران مجھے ایک خوبصورت سی لڑکی دکھائی دی، ہو بہو سمرین جیسی تھی۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کیا یہ واقعی سمرین ہے؟ ہلکی سی آواز میں سمرین کا پکارا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تب میں بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی کہ سمرین ہی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بیٹا تھا اور جو ہو بہو میرا تھا۔ وہ نہ ہو یہ میرا ہی بیٹا ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں خیال لپکا اور میں نے اسے میل نرس سے کہا وہ اس لڑکی کو بلا دیجیے۔ اس نے جا کر اس سے بات کی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور حیرت کے سمندر میں گوشزن ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آئی اور کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس سے یہ کہا تو تم نے ٹھیک کہا تھا، میں زندگی ایک بار تم سے ضرور ملوں گا اور اس وقت صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ نشان تھا، لیکن کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، یعنی وہ نشان اس کے حسن پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم نے وہی کاٹا ہے جو تم نے بویا ہے۔ میں نے تم سے ہر ممکن حد تک نبھانے کی کوشش کی، لیکن تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ کہاں ہے یہ تمہاری بیوی؟ اس نے جب یہ سوال کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنسو تھے اور وہ مڑ کر جانے لگی تو میں نے پوچھا کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، نفی میں سر ہلایا اور کہا جب تم نے مجھے طلاق دی تھی، ساتھ تشدد بھی کیا تھا۔ میری پہلی اولاد اسی میں انتقال کر گئی تھی۔ میرے پیٹ کے اندر ہی میری دوسری اولاد، دوسری شادی سے ہونے والا بچہ بھی ہے۔ اب بھی یہ مجھ سے اتنا آواز مت دینا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں اور تمہیں بھی دعا دیتی ہوں کہ جلد تمہاری آزمائش بھی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ پلٹ گئی اور میں نے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔ زندگی کس قدر جلدی بدل جاتی ہے اور انسان اس کا انجام دینے میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اپنے انجام کے ساتھ میں ویل چیئر پہ اسے جاتا دیکھتا رہا اور سوچنے لگا جو ہری کو ہی سونے کی پہچان ہوتی ہے، سمرین جیسے ہیرے کو بہترین جوہری کی مل گیا، جبکہ میں اسے تہی دامہ رہ گیا۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور روزانہ اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینلز کو لائک اور سبسکرائب کریں۔